نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبل من الرجال کثیر، لوگوں میں، مردوں میں تو بہت سارے ایسے مرد ہیں، رجال ہیں، there are a lot of men جو کمال کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جو الٹیمیٹ ہائیسٹ لیول آف کمال پر ہیں، لیکن ولم یکمل من النساء، عورتوں میں ایسے کمال کی حیثیت رکھنے والی عورتیں بہت کم ہیں، جن میں جو بظاہر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو مریم بنت عمران، بی بی مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور حضرت بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، جن کے بارے میں مشہور قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، جب انہوں نے دعا فرمائی ربی حبب لی من عندک بیتا فی الجنہ، کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجئے۔ جب انہوں نے بالکل فرعون نے جب انہیں مار دیا قتل کرنے کے ارادے سے، اور بڑا ظلم کر کے انہیں بروٹلی مرڈر کیا، تو انہوں نے دعا کی کہ مجھے جنت میں اپنے گھر کے نزدیک گھر عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں جنت میں بیویوں میں سے بھی ایک بیوی ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ تو ایک وہ کمال کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر آگے فرمایا اس حدیث میں فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں میں ہوتی ہے۔ سرید ایک عرب ڈش ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، جو بھگو کر اور اس سے بنتی تھی ویٹ سے، تو وہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ون آف دا فیوریٹ ڈشز میں سے تھی۔ تو اس حدیث میں یہی فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے تمام عورتوں میں، شی ہیز این ایکسلنس امنگ ادر ویمن، جیسے کہ سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں میں۔ تو ظاہر ہے مردوں میں تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ تمام پروفٹس علیہم السلام تھے، جو کہ سب کے سب معصوم تھے اور سب ہائیسٹ لیول آف کمال مرتبے پر تھے ایمان کے۔ پھر ان کے ڈسائپلس تھے صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ وغیرہ، لیکن عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو تھی وہ سرید کے حوالے سے تھی، کہ جیسے کہ اسے ایک ہائیسٹ لیول آف کھانوں میں، طعام میں حیثیت حاصل ہے، ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ حضرت بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، یہ شی واز بورن ان the fourth year of prophethood صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی اس کے چوتھے سال غالباً ان کی پیدائش ہوئی۔ شی واز بورن ٹو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے والد تھے، اور ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ان کو ایک کوالٹی، فضیلت حاصل ہے کہ they were among the first believing men and women، جو سب سے پہلے اسلام لائے، دونوں ہی حضرت ابو بکر اور ام رومان۔ اور اسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ was the only of prophet's wives، ان اہلیاؤں میں سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے دونوں ماں باپ اسلام لے آئے تھے ان کے پیدائش سے پہلے ہی، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ اور انہیں ایک دوسری بھی فضیلت حاصل ہے، ظاہر ہے کہ ان کا مشہور واقعہ جو ہم روایات سے پڑھتے ہیں، ان کا چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت مرتبہ دکھایا گیا کہ یہ شی از گوئنگ ٹو بی یور وائف۔ اور ہم نے جیسے کہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ڈسکس کیا، جب خولہ بنت حاکم رضی اللہ عنہ نے سجیشن دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10th year of prophethood میں، جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ passed away، کہ آپ بی بی سودا سے نکاح کر لیں، اسی وقت حضرت خولہ نے ہی
حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام سجیسٹ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. She was probably around only in her young age at that time. So اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپلینیشنز تو نہیں ملتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت بی بی خولہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، she was a means to the fulfillment of a divine decree. جو اللہ کی طرف سے ایک ایک نظام چل رہا تھا، ان کی ایک ڈیوائن ڈکری کے حوالے سے اللہ کی اس کی جو کمپلیشن تھی وہ حضرت بی بی خولہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ نام سجیسٹ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی یہی کہا تھا کہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں آپ جا کے بات کر لیں ان کے پیرنٹس سے. تو جب وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئیں ان کے گھر، وہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو موجود نہیں تھے، ام رومان رضی اللہ عنہ موجود تھیں. جب انہیں پروپوزل دیا حضرت خولہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو شی واز ایکسٹریملی ہیپی، وہ بہت خوش ہوئیں. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ظاہر پہلا سوال یہ کیا کہ کین ہی میری ہر وین شی از ہز بردرز وائف، کیونکہ ظاہر امت میں مسلمان ہونے کے حوالے سے ایک سارٹ آف بھائیوں کا رشتہ تھا ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو ظاہر ہے یہ ایک جینیٹک رشتہ نہیں تھا، یہ ایک امت کے اعتبار سے خالی ایک اسپریچول رشتہ تھا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی از مائی بردر ان اسلام، اور اٹ از لافل ٹو میری ہر. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت دیں گے تو ظاہر ہے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی ان لافل بات نہیں ہے. اور ابو بکر نے جب یہ ظاہر ہے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے. لیکن اس وقت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ واز انگیج ٹو جبیر بن مطعم، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ پہلے ہی واز اے مین نون فار ٹو آنر ہز کمٹمنٹس. تو وہ سیدھا ان کے گھر گئے اور سب سے پہلے ان سے بات کرنے کے لیے پوچھا. اور اس وقت جو وہاں مطعم کی پہلی وائف بھی ایک موجود تھیں، انہوں نے ایبسولوٹلی ظاہر ہے پہلے ہی شی ہیڈ sort of grudge against اسلام اور ایوری تھنگ. تو انہوں نے ظاہر ہے یہی کہا کہ میں تو آئی ایم ناٹ ان فیور آف bringing that woman into my house anyways. اس پر اب مطعم نے بھی اگری کیا اور سیکنڈ کیا اسی بات کو کہ نہیں، ہاں مجھے ان سے نکاح کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بہت خوش ہوئے اور واپس تشریف لے گئے. اور پھر انہوں نے حضرت بی بی خولہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ انوائٹ کریں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ وہاں پہ پھر آئے اور the marriage was contracted. پھر وہاں پہ this was probably the month of شوال. شوال کا مہینہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اس کے بعد ظاہر ہے 3 سال کے قریب اور مکہ میں موجود رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیونکہ 10th year of نبوت کا غالباً واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. وہاں پہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عریکت کو بھیجا اپنی وائف اور دونوں بیٹیوں کو مدینہ لانے کے لیے. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن حارثہ کو بھیجا مکہ اپنی فیملی کو واپس لانے کے لیے، جن میں ظاہر وائف تھیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو سب کو مدینہ لانے کے لیے بھیجا. اس کے بعد وہاں پہ اس وقت نیا مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، تو مسجد نبی کی تعمیر اور وہیں پہ کچھ چھوٹے جو حجرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر فرما رہے تھے لوگوں سے، تو وہیں پہ بی بی سودا بھی قیام فرما رہی تھیں. وہیں پہ پھر اٹ واز غالباً شوال کا مہینہ تھا، فرسٹ ہجری کے اندر ہی، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اف ہی تھاٹ اٹ پراپر ہی میں ٹیک ہر ٹو ہز ہوم، کہ اب وہ رخصتی کر کے لے جائیں. اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے گئے. تو ایک تو بات ظاہر ہے شوال کا یہ مہینہ تھا، اور اس زمانے میں عربوں کے اندر شوال کو ایک سارٹ آف ایک بیڈ اومن اٹیچ تھا اس دا منتھ آف شوال کے ساتھ عربوں میں. تو اس بیڈ اومن کو بھی بریک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا تھا، شوال میں ہی، اور پھر رخصتی بھی اسی مہینے شوال میں ہوئی. تو بہرحال ان کو ایک بہت ہی ہائر سٹیٹس ویسے بھی حاصل ہے. ان کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شی واز ویری ینگ وین شی
came into Prophet's house, اور she benefited from his teachings, اور ان کی کمپلیٹ ٹریننگ میں بالکل جیسے جو یعنی صحیح ینگ ایج سے ہی اپ برنگنگ ہوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں. اور انہیں ظاہر ایک اور بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے ڈریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دکھایا گیا کہ یہ آپ کی وائف ہوں گی. اور she was the only woman who was never married to anyone else before she married Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیائیں تھیں، وائفز تھیں، وہ سب کسی اور کے نکاح میں تھیں. بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، لیکن یہ ون آف دی اونلی تھیں جن کا اس سے پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا. اور انہیں ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ ان کے گھر میں ان کے بیڈ کے اوپر وحی وغیرہ کا نزول ہوا کرتا تھا. اور یہ بھی ایک اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ ہر پیرنٹس پر بہت مہاجرین میں سے تھے. دونوں ان کے جو والد ابو بکر صدیق اور ام رومان دونوں ہی مہاجر میں تھے، جو اور پہلے سے اسلام لا چکے تھے. اور ایک اور خصوصیت انہیں ظاہر ہے جو قرآن کے حوالے سے حاصل ہے کہ جب منافقین نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا اور سلینڈرس چارجز لگائے ان پر، تو وہ بھی اللہ نے خود قرآن میں جواب دیا. اور سورہ نور کی آیتوں میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ قیامت تک ان کے ڈیفنس کے اندر جو اللہ نے خود بیان کیا وہ آنے والے وقت تک ہمیشہ ہم ریسائٹ کرتے رہیں گے ایک ایک مسلمان. اور انہی کے بارے میں سورہ سبا کے اندر بھی آیت نمبر 34 میں جب فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو وہ انہی کی ایک خصوصیت تھی جس کے لیے خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ فار them it is forgiveness and generous provision. اور ایک ظاہر ہے فائنل خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو لاسٹ ڈے آف پروفٹ تھا، جو لاسٹ ڈے آف ہز لائف تھا ان دس ورلڈ، وہ انہی کے گھر میں تھا اور اٹ واز ریزرو فار ہر. اینڈ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر سلائیوا وینٹ ان ٹو ہز ماؤتھ. دیٹ واز دا لاسٹ تھنگ دیٹ ہیپن جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی تھے، وہ آئے اور ان کے پاس مسواک تھا. اینڈ شی فیلڈ لائک کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا موڈ کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے دانت مبارک سے اسے نرم فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو ان کا وہ لاسٹ سلائیوا ان کے منہ میں گیا. اور فائنلی جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ اوے تو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ریسٹنگ آن ہر چیسٹ، اور ان ڈائنگ مومنٹس کے اندر بھی وہ انہی کے اوپر آرام فرما رہے تھے. تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ قیامت تک اینڈ تک جو فائنل ریسٹنگ پلیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ انہی کا حجرہ مبارک تھا جس کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور پھر وہیں وہ آج تک تشریف فرما ہے. تو ان کی خصوصیات کے حوالے سے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، اسی لیے فرمایا فضل عائشہ تک سرید علی سائر الطعام. she had she enjoys superiority over all other women in knowledge of commands of Sharia jurisprudence. جیسے ہم نے پہلے پڑھا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی اپنی فضیلت میں کہ انہیں بھی ایک ظاہر مقام حاصل تھا، اور بی بی فاطمہ کے بارے میں بھی آتا ہے انہیں بھی ایک مقام حاصل تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں. تو ظاہر ہے ان کا بھی اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیونکہ فرمایا، تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف میں، ایک دوسری روایت بھی وہاں ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، جس میں باقی پارٹ تو نہیں ہے پہلے کا حضرت مریم بنت عمران اور بی بی عائشہ بنت زوجۃ فرعون کا، لیکن یہ پارٹ پھر وہاں پہ بھی ایک اور جگہ ملتا ہے، فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کو حاصل ہے. تو ظاہر ہے یہ سرید بہت ہی ایک فلفلنگ ڈش ہے، اور ریالٹی از کہ ایزی ٹو کنزیوم ہے، کوئک ٹو ڈائجسٹ ہے، اور بہت ہی بینیفیشل ہے ہیومن باڈی کے لیے. اور اس کی جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ ظاہر ہے ایک ڈیلیشیس ڈش ہے. تو اس حوالے سے بالکل واضح ہے اس کا میننگ بھی. اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سے اور تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک خاص طور سے فرماتی ہیں خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارأیت کہ فی المنام ثلاث لیال، کہ مجھے 3 راتوں تک خواب میں آیا، یجیء بک الملک
فی سرقۃ من الحریر، کہ تو آپ کو لایا گیا میرے پاس اور آپ کے منہ پر ایک ریشم کا کپڑا تھا، اور مجھ سے فرشتے نے کہا فقال علی حاضی امرتک، کہ مجھ سے فرشتے نے کہا یہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ فکشفت عن وجہ کا، اور تو آپ کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا اور دیکھا آپ کے چہرے کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان وجہ کے صوبہ فیضا انتی ہیا، جب میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ آپ تھیں۔ ان یکن ھذا من عند اللہ یمزہ، کہ یہ ظاہر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ یعنی نکاح سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 راتوں تک یہ آیا۔ اور ایک اس روایت ترمذی شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو یہ خواب میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا تھا حاضی زوجتو کا فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ تو ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری پہلے سے سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ظاہر ہے بہرحال حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام اور سٹیچر میں جتنا بھی کہا جائے آف کورس وہ کم ہی ہوگا، لیکن کچھ بیسک روایات کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، خاص طور سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، کہ یہ اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ تمہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رپلائی میں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور فرماتی ہیں وَهُوَ يَرَى مَا لَا يَرَى، کہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو اور کوئی نہیں دیکھتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہے ان کا آنا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتے تو وہ اس روایت میں یہ جو کہ دونوں بخاری اور مسلم شریف میں ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سلام عرض کیا، اور ظاہر ہے اسی سے ان اٹ سیلف دیکھا جائے تو ان کی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور فائنلی دوسری پھر ہم دیکھیں تو ان کی جو اسکالرلی ایکسلنس ہے، ظاہر ہے بالکل ینگ ایج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اپ برنگنگ ہوئی، تو ان کی ایک اسکالرلی ایکسلنس تھی جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے، جس میں خاص طور سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما، روایت ترمذی، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ whenever we the companions of Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام کو جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا، کوئی کنفیوژن ہوتا، کوئی اشکال ہوتا، کوئی سوال پیدا ہوتا ان انڈرسٹینڈنگ اے ٹریڈیشن، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وی یوز ٹو آسک عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، اینڈ وی فاؤنڈ دیٹ شی ہیڈ دا نالج آف دیٹ، ان کے پاس اس کا جواب موجود ہوتا۔ ظاہر ہے ان کے پاس ایک علم اتنا تھا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ صحابہ کرام بھی ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یہ فرما رہے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو خود ان اٹ سیلف ایک بڑے فقیہ تھے، ہی واز فرام یمن، اور شروع میں بالکل انیشل سٹیجز میں جب اسلام تھا اس وقت یہ یہاں مکہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور پھر جب مکہ والوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیں اور پرسیکیوشن سٹارٹ ہوئی مسلمانوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ بھی مائگریٹ کر کے ایتھیوپیا چلی جائیں۔ اس وقت جو مسلمان جا رہے تھے ایتھیوپیا ان میں یہ بھی تھے، اور ہی واز امنگ جو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں جو مسلمان اس وقت ایتھیوپیا ہجرت کر کے گئے، ان میں یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بالکل شروع کے اسلام کے زمانے سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، اینڈ he himself had exceptional capabilities. Even in the times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was counted among those companions to whom the common Muslims turned for knowledge. جن کے پاس عام مسلمان آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو he was a jurist among the companions of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمیں مسئلہ آتا، ہم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے اور ہمیں سوال کا جواب مل جاتا تھا، یہ ان اٹ سیلف اوتھینٹیکیٹ کرتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اسکالرلی ایکسلنس ہے اس کو،
کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا اور کنفیوژن ہوتا تو وہ خود انہیں ایدر شی یوز ٹو ریممبر واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ آن دیٹ سبجیکٹ اور میٹر، یا پھر اور اسی کی روشنی میں پھر شی یوز ٹو گیو اے ورڈ یا واٹ ایور. تو ان کے پاس اکثر مسائل کا جواب ہوتا جن کا بڑے بڑے صحابہ بھی آ کر پوچھا کرتے تھے ان سے. تو یہ ان اٹ سیلف ان کی ایک اسکالرلی ایکسلنس کے حوالے سے بہت ہی اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. پھر بہت سارے تابعین بھی رحمہم اللہ ان کی جو ایکسلنس ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہر نیفیو عروہ بن زبیر جو رضی اللہ عنہ مشہور صحابی زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عروہ تھے، وہ مشہور تابعین میں سے ہیں. اور طبرانی اور حاکم نے ایک روایت کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے، ما رأیت احدا عالم بالقرآن ولا بفریضۃ ولا بحرام ولا بحلال ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ رضی اللہ عنہ. کہ ہم عروہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا، I have not seen anyone knowing more than عائشہ رضی اللہ عنہ. میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو قرآن کے بارے میں اور وراثت کی جو انہیریٹنس کے رولز ہیں ان کے بارے میں ہو، یا حرام حلال کی نالج ہو، یا فقہ کی کوئی نالج ہو، کوئی شعر و شاعری پوئٹری سے ریلیٹڈ میٹر ہو، یا طب میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ میٹر ہو، یا کوئی اور عربز کا جو ہسٹری آف عربز ہو، یا جینیالوجی کا میٹر ہو، نسب وغیرہ کا. ان سب میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ نالجبل کسی کو نہیں دیکھا. یہ خود عروہ فرما رہے ہیں. اور اسی طرح طبرانی اور حاکم نے ایک اور بھی رپورٹ نقل کی ہے، مسروق رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں ان کے حوالے سے، جو فرماتے ہیں کہ واللہ لقد رأیت الاکابر من الصحابہ وفی لفظ مشیخۃ صحابۃ رسول اللہ صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاکابر یسألون عائشۃ عن الفرائض. کہ indeed I saw that the elder companions sought the views of سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا on the laws of inheritance. یہ خود مسروق فرما رہے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ میں سے دیکھا ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے مسائل، خاص طور سے فرائض کے جو انہیریٹنس کے رولز ہیں، لاز ہیں، ان کے بارے میں. اور حاکم نے ایک اور بھی ورڈز نقل کیے ہیں عطا بن ابو رباح رحمہ اللہ کے، جو ایک اور فیمس تابعی ہیں بہت ہی مشہور. وہ فرماتے ہیں کہ کانت عائشہ تو افقہ الناس و اعلم الناس و احسن الناس یا فی العامہ. کہ عائشہ رضی اللہ عنہ واز اے گریٹ جورسٹ اور اے گریٹ اسکالر اور اے گریٹ اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بہت ہی افقہ الناس، بہت زیادہ نالجبل تھیں، خاص طور سے میٹرز میں، فقہ کے میٹرز میں، اور عالم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ نالج رکھتی تھی، اور لوگ ان کے بارے میں بہت ہی اچھا اوپینین رکھتے تھے. احسن الناس رأیا فی العامہ، جو کامن مین تھے اس زمانے میں لوگ تھے، وہ ان کے بارے میں بہت ہی اچھا اوپینین رکھا کرتے تھے. یہ بھی فرما رہے ہیں عطا بن ابو رباح، یہ حاکم نے نقل کیا ہے. اور ایک اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو فرماتے ہیں، جو خود ان سیلف وحی قرآن کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں، اور بہت ہی بڑا ان کا ایک اپنا مقام اور سٹیچر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأیت خطیبا قط ابلغ ولا افصح ولا افطر من عائشہ. کہ I have not seen an orator more eloquent than عائشہ رضی اللہ عنہ. کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح بلیغ اوریٹر بیان کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. کہ ان کے پاس ایک ایسی نالج تھی جو بیان کرنے کی بھی، کہ انہیں ایک کمانڈ حاصل تھا، وہ اور کسی کے پاس نہیں تھا. یہ خود معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں. تو بہرحال دیز ور ہر میرٹس دیٹ انڈیئرڈ ہر ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ظاہر ہے اور بہت ساری بھی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں روایات سے، لیکن یہ کچھ چند جو ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں بیان کر سکتے ہیں امپورٹنٹ میٹرز ان کی ایکسلنس کے اندر. ان میں یہ خاص طور سے نوٹ وردی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہمیں ان کی ملتی ہیں. ان کی مرتبے، مقام اور سٹیچر کے حوالے سے جتنا بھی ظاہر بیان کیا جائے وہ کم ہی ہوگا. اتنی ہزاروں احادیث انہوں نے نریٹ کی ہیں، اور اتنی زیادہ ان کی نالج تھی، ایک مرتبہ مقام تھا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، وائف تھی، تو انہیں وہ جو مرتبہ حاصل تھا جس کے لیے خود قرآن نے فرمایا کہ یہ
آپ کی اہل میں سے ہیں، تو اس سے زیادہ مرتبہ اور بھی کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چند روایات تھی جن سے ہمیں ان کی سٹیچر کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی، ان کے لیے خاص رحمت اور مغفرت کی دعا کرنے کی، اور ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی، صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔